السلام علیکم۔ قوم کو جی 26ویں آئینی ترمیم مبارک ہو۔ رات بڑی محنت اور کوشش کے بعد حکومت نے اور حکومتی نمائندوں نے اور جن لوگوں کے ضمیر جاگے ہیں انہوں نے قوم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کر کے جو 2-3 مہینے سے قوم کو سولی پہ لٹکایا تھا اس سے نجات دلا دی ہے، اور نوید سنائی جا رہی ہے کہ اب $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، وہ اس ترمیم نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ یار کو خدا کا خوف کرو، کاش کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی بل پاس کرتے اور عوام کی بہتری کے لیے راتوں کو جاگتے، تو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہ اپنی مرضی کے مطلب نظام سسٹم بنانے کے لیے انہوں نے، اور جو انسانی حقوق ہیں وہ سلب کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ نے ترمیم منظور کرائی ہے، تو قوم کو بہت مبارک ہو۔ اب دیکھیں جی اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جی سڑکوں پہ آئیں گے اور دم دم مسکل اندر کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے، جو کہ انتہائی ایک سوبر شخصیت ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ عدالتوں میں تو ہم لے کے جائیں گے، لیکن ہمیں کچھ انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ قوم نے اگر اسی طرح رہنا ہے، غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے، تو بالکل ٹھیک ہو جائیں، سو جائیں، اور اگر انسانی حقوق اپنے لینے ہیں تو قوم کو سڑکوں پہ آنا ہوگا اور سب کو باہر نکلنا ہوگا اور اس ترمیم کا راستہ روکنا ہوگا۔ دوسری طرف وکلاء کی تنظیموں نے اور جید وکلاء نے، جن میں علی احمد کرد صاحب اور بڑے بڑے وکلاء شامل ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ڈو اور ڈائی، ہم اس ترمیم کی مخالفت کریں گے اور کسی صورت اس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ عدلیہ میں بھی لڑیں گے، عدالتوں میں بھی لڑیں گے اور سڑکوں پہ بھی لڑیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں وکلاء نے تحریک جو چلائی، وہ اس نے مارشل لاء کو بھی چنے چبوا دیے، اور اگر اسی طرح وکلاء بھی نکل آئے اور ساتھ پی ٹی آئی بھی نکل آئی اور ساتھ دوسری جماعتیں الائنس جو ہیں ان کے وہ بھی نکل آئے، تو یہ ترمیم جو ہے وہ مہنگی پڑ جائے گی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ تو ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ان کے لیے ایک جو کمیٹی اس آئین میں بنائی گئی ہے ترمیم میں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ وہ جو 12 ممبر بیٹھیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے، جس میں اپوزیشن بھی ہوگی اور حکومت بھی ہوگی۔ اپوزیشن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں کے پی ٹی آئی کے آدھے ممبر تو وہ آزاد انہوں نے گورنمنٹ سمجھتی ہے، الیکشن کمیشن سمجھتا ہے، تو ان کو کتنی سیٹیں مل جانی ہیں کمیٹی کے لیے؟ 1 نمبر مل جائے گا، تو اس میں کیا بیچارہ کر لے گا؟ اس کا مطلب ہے حکومت جو چاہے گی وہ کر لے گی، جیسے چاہے گی، جو چاہے گا اس کو بنا لیں گے۔ جب وہ عاصم منیر صاحب کو چیف بنانے کا موقع تھا تو نون لیگ بڑی کہہ رہی تھی جی وہ سینئر ہیں، سینئر کا حق بنتا ہے وہ بنا دیں، ہم نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اب جس کا بھی میرٹ پہ اسی قانون کو اگر فالو کریں تو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر سینئر ہیں، ان کا حق بنتا ہے تو ان کو دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ یحییٰ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب یہ اکٹھے رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح وہ چیف جسٹس بننا پسند کرتے ہیں یا اپنی دوستی نبھاتے ہیں اور اصول قانون کے مطابق کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ بہرحال وکلاء نے تو کہہ دیا کہ ہم چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کوئی اور چیف جسٹس ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور قاضی صاحب کو حکومت بار بار روکنے کے باوجود اور پورے حربے استعمال کرنے کے باوجود نہیں بچا سکی، اور اس میں بڑا کردار جو ہے وہ مولانا صاحب کا ہے۔ مولانا صاحب
آخری دم تک کہتے رہے کہ پرسن اسپیسیفک ترمیم نہیں ہوگی۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی لڑائی لڑی ہے مولانا صاحب نے، اور اچھا خاصا ساتھ دیا ہے جتنا وہ دے سکتے تھے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جو انتہائی خطرناک چیزیں تھیں بل میں وہ انہوں نے منظور نہیں ہونے دیں، لیکن پھر بھی حکومت کچھ اپنے طور طریقے سے بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جیسے وہ اب کہتے ہیں جی 3 ججز کا پینل جائے گا، اس میں سے گورنمنٹ سلیکٹ کرے گی، جس کو کرنا ہے وہ کر لے گی۔ تو اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کا جج لگائیں گے تاکہ وہ ہماری فیور کرے، گورنمنٹ کا یہ مسئلہ ہے نا۔ تو اس طریقے سے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پی پی اور نون لیگ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں جی۔ انہوں نے 18 لوگوں میں سے چند لوگوں نے ہمارے وزیر اعظم کو نکال باہر کیا تھا۔ ہم کروڑوں ووٹ لے کے آئے تھے اور ہمارے وزیر اعظم کو نکال باہر کیا تھا، اس لیے اب ان کو لگانے کا اختیار ہمارا ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، لہذا پارلیمنٹ ججوں کو لگائے گی تاکہ وہ کل کو کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر سکیں، گورنمنٹ کے خلاف فیصلے نہ دے سکیں۔ اصل مدعا یہ ہے۔ دوسرا، انسانی حقوق جو ہیں وہ اس ترمیم کے مطابق، جیسے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ سلب کیے جا چکے ہیں۔ اگر یہ ترمیم لاگو ہو گئی تو سمجھو کہ کسی کو کوئی شنوائی نہیں۔ جو کہتا ہے کہ کوئی گم شدہ ہو جاتا تھا، کوئی اٹھا لیا جاتا تھا، یا جو کچھ مطلب مسنگ پرسن کر دیا جاتا تھا تو وکیل جاتے تھے، تو جو آزاد ججز تھے وہ مطلب کہتے تھے گورنمنٹ کو اور پولیس کو کہ لائیں جی بندہ کدھر ہے، بندہ پیش کریں، بندہ برآمد کریں۔ تو وہ کہتے ہیں اب ایسا نہیں نظر آ رہا کہ اب کون کھڑا ہوگا حکومت کے آگے، کون کہے گا جی لے کے آؤ بندہ، ٹھیک ہے نا۔ جب ججوں کو مطلب کنٹرول سارا حکومت کے پاس ہوگا تو وہ کیسے کہیں گے جی حق کے فیصلے کریں گے، اور کیسے کہیں گے کہ انسانی حقوق کا آزادی ہے، وہ بندہ جو برآمد کرو، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ آواز اٹھائیں، جو صحافی ہیں وہ آواز اٹھائیں، جو وکیل ہیں وہ آواز اٹھائیں، جو سول سوسائٹی ہے وہ آواز اٹھائے کہ اب ان کے کوئی بنیادی انسانی حقوق جو ان کو آئین میں ملے تھے، پروٹیسٹ کرنے کے، احتجاج کرنے کے، اپنی رائے دینے کے، آزادی رائے کے، وہ جو ہے نا وہ اب وہ ایکسرسائز نہیں ہو سکیں گے، وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے۔ جو بھی مطلب گورنمنٹ کے خلاف بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا اور اس سے کوئی اس کی شنوائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ تو اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پاکستان پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے لیے جو بھی کرے بہتر کرے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے۔ آمین۔